بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. وعن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه. رواه الترمذي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وصل على الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک زندگی دیا ہے، اور حقیقت میں یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی ہی کی دین ہے. اگر میرا اور آپ کا کوئی کیسا ہوتا تو پہلے تو ہمیں جو زندگی ملتا تو پھر ہم یہ سوچتے کہ ہمیں کہاں پیدا ہونا ہوتا اور کس طرح پیدا ہونا ہے. لیکن یہ سب ہمارے بس میں نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دیا، ماں باپ دیا، گھر دیا، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے وہ ایمان. ایمان کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مانتے ہیں، ایک خدا کے قائل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر، پروفیٹساپ پر ایمان لاتے ہیں. قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، وحی ہے، اس پر ہم ایمان لانے والے ہیں. یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور یہی نعمت کامیابی کا ذریعہ بنے گا. یہی نعمت ہمارے لیے، ہم سب کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا. تو جب ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے ایک لیفن سٹائل بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح فرقہ نہیں چھوڑ دیا کہ ہم چاہے جس طرح زندگی گزارے. نہیں، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، اس کے ہینڈلنگ کس طرح ہونا چاہیے. ان کے تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تک کی تعلیمات ہمیں دے دی، موت تک کی تعلیمات ہمیں دے دی. ایک کامیاب مسلمان کے لیے کن چیزوں کا جو ہے، کن چیزوں پر دھیان رکھنا، کس طرح زندگی گزارنا ہے، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک جو ہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے ایک لیفن سٹائل ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے اور اس کا باعث ہونا ہے کہ جو ہے، جب ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ہم آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے
مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی، دنیاوی زندگی جو ہے یہ ایک مرحلہ ہے، ایک تصدورچہ ہے. یہ کیا ایک مرحلہ ہے، تصدورچہ ہے. اصل زندگی تو آخرت کے، ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، آخرت خیر بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ دو چیزیں، بہتر ہے، دنیاوی زندگی سے بہتر ہے آخرت، دنیاوی زندگی سے بہتر ہے آخرت. دنیا میں ہمیں جو ہے کئی پرابلم ملتا ہے، کئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نعمت جب ہمیں کچھ چاہیے تو پھر اس کے لیے کام کرنا ہوگا. لیکن آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہاں پہ جو انسان چاہے مل جائے گا، جس کی خواہش ہوگا مل جائے گا. تو خیر ہوا. وہ ابقا ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. یہاں جو ہمیں جو تھوڑا سے ایک سستا صیفہ تک فیصلہ بھی مل جائے تو فیصلہ اس وقت تو فیصلہ مل جائے تو جتنا چلے بونس ہے. فیصلہ مل جائے جتنا چلے سب بونس ہے. تو لیکن آخرت کے لیے یہ سب نہیں ہے. اس کو یہ سمجھو کہ تیدر جو ہے تید کس طرح بریکن ہوتا ہے، زون مان سے بریکن ہوتا ہے نا. تو یہی نہیں رہے گا تو تید کہاں رہے گا؟ یہ سب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہے تید کہاں رہے گا؟ خیر و ابقا. تو ہم آخرت کے لیے، ہم تو یہاں پہ اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بپروف کر سکے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم سب کام وام سب چھوڑ چھاڑ کر جو ہے پہاڑی پر چل جائے صرف اللہ اللہ کرنے. یہ نہیں، یہ زندگی، یہ بھی مسلمانوں کو یہ اس طرح حکم نہیں دیا گیا. رہبانیت اس کو کہتے ہیں، یہ رہبانیت نہیں ہے ہمارے بھی. رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے. باقی کام بھی کرو، ان سب چیزوں میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو. یہ ہے ہمارے دین. حلال کمانا بھی فریضہ ہے. حلال کمانا بھی ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ جو ہے مسجد میں جانے کے یہ فضائل ہے، قرآن پڑھنے کے یہ فضائل ہے. حلال کمانے میں بھی فضائل ہے، حلال کمانے میں بھی فضائل ہے. کوئی کم اس کے درجات نہیں ہیں. جو ہے تو ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا تاکہ ہم جو ہے اس تصدورچہ میں جو ہم گزار رہے ہیں اس میں جو ہے ہم کیا کریں، اپنے آخرت کے لیے تیاری کر سکیں، اس وعدے کو پورا کر سکے جو ہم نے عالم ارواح میں ویر الفنزیلہ میں کیا تھا. الست بربکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، کیا پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم جتنے بھی زندگی، جتنے بھی ضلع نے جو ہے وہاں موجود تھا جس میں سے ہم سب بھی تھے، ورنہ ہم پیدا ہی نہیں ہوتے. ہم سب نے کیا کہا، قالوا بلا، ضرور صحیح کر. تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے. تو یہ امتحان ہے. یہ کیا ہے؟ امتحان ہے. تو ہمیں اس امتحان میں اپنا بیشتر ریسوتا دینا ہے. اس امتحان میں، اس ایگزام میں ہمیں اپنے بیشتر ریسوتا دینا ہے. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک. وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے سکے، بپروف کر سکے. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو سب سے بہتر عمل کر کے گیا، عمل کر رہا.
تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں میرے عزیز ساتھیوں ہم ہاں فرض کیلنڈر لیو اسٹیج کیٹیگری میں ہیں اسماک نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس کیٹیگری میں رکھا ہے کہاں ہم کس زندگی کی کس پڑاؤ میں اس وقت ہم ایک کیلنڈری حساب سے جارجین کیلنڈر کے حساب سے ایک نیا سال میں ہے نا ایک نیا سال شروع ہوا ہے تو یہ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم سوچنا ہے کہ ہم کہاں ہیں کیا کرتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم نے نیا سال شراب میں گزار دیا جس میں ہمیں کوئی شعور نہیں ہے کچھ بوست ہے ہی نہیں ہے ناچ گانے میں گزار دیا میرے بھائی اور دوستو اللہ سے توبہ کرو اللہ سے توبہ کرو یہ سب چیزیں مسلمان کو کے لائق نہیں ہے کہ وہ ناچ گانے میں شراب میں ان سب چیزوں میں ایک تو مال خرچ کرنا چھوڑو اس میں جو ہے ان سب چیزوں میں مبتلا ہونا کیا ہے کون سا فانتاسی ہے کہ اس میں تمہیں ایک اس میں کون سا مزہ ہے کہ اس میں تمہیں کوئی بویس ہے ہی نہیں بویس ہے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں ہم اور ہم سب مارکیٹنگ کا پلان ہے سب مارکیٹنگ ہے کہ ہم جو ہے زنا میں بھی زنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکاح کا آپشن دیا ہے بات ہم زنا میں وقت گزارے ہماری سوسائٹی بھی کتنا خراب ہے کہ جو ہے ایک جوان فرندین تو رکھ سکتا ہے لیکن نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس گھر بھی چاہیے اس کے پاس گاڑی بھی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے کتنا خراب سوچ ہے ہمارے سماج کا کتنا خراب سوچ ہے ہمارے سماج کا صرف 3 تک فرندین گھما ہی سکے ہے مگر اتنے اسٹیج پر بولے نکاح کرنے کے لیے کوئی نہ مانی اب یہ کون سی بات ہے اس کے پاس تو فرندین کا خط گھماوے تو کیا خط عورت لے کے گھومے ہمیں وہ قبول ہے بیٹی کے لیے بھی قبول ہے بیٹا کے لیے بھی قبول ہے اور صرف گھماوے نہ اس وقت تو ہر چیز ہو جاتا ہے ہر چیز ہو جاتا ہے لیکن نکاح نہیں قبول کیوں نہیں کروانا کیوں ابھی اس کے پاس نہیں ہے اب گھر ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اپنے بچوں کو بھی ہم بیچ رہے ہیں حالانکہ وہ ایک فطرتی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے خواہشات کا ہونا وہ الگ اندر وائرل ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کا جو ہے یہ نہیں کہ ہم جو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں کہ ہم جو ہے گناہوں میں شراب میں ناچ گانے میں ایک نئے ہم خیر اور برکت چاہتے ہیں اور ہم ان سب چیزوں سے ہم اس سال کو شروع کر رہے ہیں توبہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی بہت غفور و رحیم ہے بہت معاف کرنے والا ہے جہاں پر ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے آپ اور اللہ جانے جہاں تک میری آواز پہنچے گی آپ اور اللہ جانے اللہ کے سامنے صرف یہ کہہ دیا اللہ مجھے معاف کرو مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کرو مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالی صرف نامۂ اعمال بک آف اندازہ سے نہیں نکالیں گے بلکہ ان فرشتوں کے خواہشوں سے میموری سے بھی نکالیں گے جس نے یہ لکھا ہوا وہ لیدہ ماتا جو قیامت کے دن گواہی دیتا ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا تھا سب ڈیلیٹ ہو جائے گا جبھی ہم ڈیوائس کا بریک کرتے ہیں نا فرض کر ڈیوائس موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے تو ہمارے پاس جو ہے ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کا ایک آپشن بھی ہے
خسکیدنس ڈیلیٹ کرنے کا کہ ہم نے کیا 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 ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دو تو پھر نہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے خسکیدنس ڈیلیٹ کرنے کا بھی آپشن دیا ہے. وہ ہے توبہ. وہ ہے توبہ ڈیلیٹ کر دو. اللہ سے معافی مانگو. اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ غلطی ہو گیا اب نہیں کریں گے. اور اس کو اپنے لیے ایک نیا زندگی سمجھ کر کے جو ہے شروع کرو اور ہمت کرو. تبلیغ جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ نیت کرواتے ہیں. میں نیت نہیں کرواؤں گا نہ یہ عزم. ہمت کرو, ہمت کرو, عمل پر آؤ. ہم سب ایمان میں کمزور ہے, ہم مانے یا نہ مانے. ایک پیشنٹ ہے, پیشنٹ وہ بیمار ہے, جترا بھی بولے بیمار ہے. فرسٹ کینسلر بھی دیکھا ہے. اب وہ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو وہ اس کی غلطی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی غلطی ہے. دارمی عام خان. تو ہم سب ایمان میں کمزور ہیں. اس ایمان کو مضبوط کرو. چاہے تبلیغ جماعت میں وقت گزارنا ہوگا, چاہے مسجد میں آنا ہوگا, چاہے جو بھی طریقے سے اس کو جو ہے مضبوط کرو. اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو بناؤ, شوق پیدا کرو, اللہ کے قریب آنے کا شوق پیدا کرو. ہم سب کو مرنا ہے بھائی, ہم سب کو مرنا ہے. صحابہ دیکھو, صحابہ کے ان کو جنتی ہونے میں کیا شک, جنتی ہونے میں کیا شک. جو صحابہ کے جنتی ہونے کا میں شک کرے گا وہ قرآن پر شک کرے گا. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اولئک هم المفلحون, وہی کامیاب لوگ ہیں. اولئک هم الصادقون, وہی سچے لوگ ہیں. ان کی ایمان تو ہمارے لیے مثال ہے. لیکن مناجات دیکھو, اللہ تعالیٰ سے جب بات کر رہے تھے, سفر طویل, سفر بہت لمبا ہے آخرت کا. زاد قلیل, توشہ بہت کم ہے, جو چیز لے جانا ہے بہت کم ہے. جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آخرت کا یہ ہے تو ہمیں وہ چیزیں یاد آ جاتا ہے کہ جو ہے کہ ہم نے اتنا نماز پڑھا تھا, اتنا زکوٰۃ دے رہے ہیں, اتنا صدقہ خیرات کر رہے ہیں. میرے بھائی ذرا ہم سوچے, اللہ تبارک و تعالی جب اخلاص کو تولنے پر آئے تو ہمارے وہ اعمال قبول ہوں گے کیا؟ ہمارے وہ اعمال قبول ہوں گے؟ ہم نے کتنے نماز ایسے پڑھی جب 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہو. ہمارے صدقات کتنے ہوں گے جو ہم نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ ہی جانے, آپ اور اللہ جانے. اس سے اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. اخلاص پر صرف اخلاص کا تولا جائے گا تو آیا کہ وہ اللہ کے لیے کیا تھا. ہمارے پاس اصل میں کچھ نہیں ہے اور اس کو احساس ہمیں کرنا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, ہر روز نیا موقع دے رہے ہیں, خلیقاً ہدایت دے رہے ہیں. ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور جو ہے اب عزم کرو کہ نہیں, مجھے ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے. اپنے آخرت کو بنانا ہے, اپنے آخرت کو بنانا ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے. رمضان بھی آنے والا ہے, اس کے لیے جو ہم تیار. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق سے نوازے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.